ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور لاہور میں میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ بے نامی کی جائیدادیں، کاروبار، بوگس اکاؤنٹس، کیا یہ ان کی سیاست کا اصل چہرہ نہیں؟ لوگوں کا ان سے سوال یہ ہے کہ آپ کی شوگر ملز اور آپ کے کاروبار نے ایسے کون سے انڈے اور بچے دیے ہیں کہ وہ دن رات ترقی کر رہی ہے اور ان کا جو صوبہ ہے اس کی ترقی کا گراف کہیں اور جا رہا ہے؟ یہ ان کے پاس کون سا الادین کا چراغ ہے جو ان کی خواہشات پوری کرتا ہے اور ان کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی دیتا ہے؟ اور دوسری طرف اندرون سندھ کے عوام جس حال میں گزر رہے ہیں شاید وہ واقف بھی نہیں۔ سیاسی شہیدوں کی بات کرنا اچھا ہے، لیکن ان کو ان غازیوں کی بھی فکر کرنی چاہیے جو غازی اندرون سندھ میں دن رات بھوک اور افلاس سے جہاد کر رہے ہیں، اور شاید کیسے پورے کراچی میں اور سندھ میں غیر قانونی کنسٹرکشن کی اجازت دی گئی، لینڈ یوز پالیسیز کی وائلیشنز کی گئیں، کیسے لوگوں نے جائیدادیں بنائیں۔ تو یہ اس کا ایک سیمپل ہے۔ یہ صرف مسئلہ نہیں، یہ پورے سندھ کا مسئلہ ہے اور یہ ان کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اپنے شہریوں کا جو خون ہے وہ ارزاں ہے، لیکن راؤ انوار جیسے پولیس افسر جو ہیں وہ ان کے بہادر بچے ہیں اور پھر یہ آ کر تقریریں کرتے ہیں۔ اگر ان کی سیاست میں کوئی دم ہوتا تو پاکستان سے ان کی سیاست کا نام و نشان نہ مٹتا۔ آج وہ اس دورائے پہ کھڑے ہیں کہ ان کو کسی اور صوبے میں کوئی امیدوار بھی نہیں مل رہا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سیاسی جنگ لڑنی ہے۔ یہ جنگ کیا ہوائی گھوڑوں پہ لڑی جائے گی؟ پنجاب میں تو ان کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں اور یہ انہوں نے حال کیا اپنی پارٹی کا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بے نظیر مرحومہ ان کو چاروں صوبوں کی زنجیر دے کے گئیں، اور اتنی قلیل مدت میں انہوں نے اس زنجیر کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور اس زنجیر کا آخری کنڈا سندھ ان کے ہاتھ میں، اور وہ بھی اب کھڑکھڑا رہا ہے۔ تو یہ انہوں نے حال کیا اس زنجیر کا۔ اور بھٹو صاحب نے یہ پارٹی کا آغاز کیا روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے سے، اور آج وہ روٹی کپڑا اور مکان کا جو بیانیہ ہے وہ خود بھی بھوکے پیٹ، تن پہ اس کے کپڑا نہیں، کھلے آسمان کے نیچے وہ خود بھی شرما رہا ہے کہ میں کہاں جا کے چھپوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے 50 سال میں وہ سفر جو روٹی کپڑا اور مکان سے شروع کیا تھا اس کو سب گندا ہے پر دھندا ہے پہ اختتام پذیر کر دیا۔ شکریہ۔ کمرشل رپورٹ پیش ہوئی ہے کالے ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے پارٹی نون لیگ اور آپ کے لیے، تو وہی بے شک کم زیادہ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو جس طرح پیپلز پارٹی نے اختیار دی ہے، جس طرح لیگ نے دی ہے، جس طرح آپ دے رہے ہیں، یہ کنسرن الگ ہے کہ کس کو کم دی کس کو زیادہ دی ہے۔ کمرشل یہی دے رہے ہیں، کچھ کو دے رہے ہیں، نہیں، کوئی فیوریٹ کو اشتہارات نہیں دیے جا رہے۔ اشتہارات ہر حکومت دیتی ہے، کاروبار حکومت چلانے کے لیے اشتہارات کی ضرورت ہوتی ہے، عوام سے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے، میسج دینے ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہماری حکومت کے اندر اشتہارات میرٹ پہ دیے جاتے ہیں، ریٹنگ کے حساب سے دیے جاتے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی شاہی خاندان نہیں ہے جس میں شہزادی صاحبہ یا ولی عہد یا کوئی بادشاہ حکم صادر فرمائیں۔ یہ جو سرکار ہے وہی یہ فیصلے کرتی ہے، اور سرکاری افسران یہ فیصلے کرتے ہیں میرٹ کے مطابق۔ حسان صاحب یہ فرمائے گا کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی کارکردگی جو ہے وہ صرف وزیر اعظم عمران خان کو نظر آتی ہے، جبکہ عملی طور پر صوبہ جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ کل آپ لوگوں کو میں گلاب دیوی انڈر پاس پہ لے کے گیا اور آپ سے لاہور کی ترقی کے بارے میں بہت بات چیت ہوئی، اور لاہور کی ترقی اب سب کے سامنے ہے۔ جنوبی پنجاب کے لیے جو ہم نے کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے، ہمارا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج بھی سب کے سامنے ہے، اور یہ جو انقلابی منصوبہ ہم لے کے آ رہے ہیں ہیلتھ کارڈ کا یہ بھی سب کے سامنے ہے۔ پنجاب کی پرفارمنس عمران خان صاحب کو نہیں صرف بلکہ پوری قوم کو نظر آتی ہے، صرف ان لوگوں کو نظر نہیں آتی
جو شاہی خاندان کی عطا کردہ پٹی اپنی آنکھوں پہ لگا کے بیٹھے ہیں۔ حسان صاحب یہ بتائیے گا کہ تعلیمی اداروں میں وہی پرانا مائنڈ سیٹ کیوں ہے؟ یہاں پہ بھی آپ کے نانا پڑھاتے تھے ڈاکٹر عبدالسلام، وہی مائنڈ سیٹ جو ہے ابھی تک چلتا آ رہا ہے، کیوں جو ہے چینج کیا جاتا ہے؟ کیونکہ مارکیٹ میں جو ہے ابھی بھی ماڈرن ہو گیا ہے، میڈیا بھی جو ہے، لیکن وہی مائنڈ سیٹ جو ہے پرانا پڑھایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے کیا دیکھیے اوکے، آپ کا سوال اس تعلیمی اداروں کے حوالے سے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی اداروں نے بہت ترقی کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جب میں آج کے گریجویٹ کرنے والے نوجوانوں سے ملتا ہوں تو ان کی کوالٹی میں، ان کی بات چیت میں ہمارے زمانے میں فارغ التحصیل ہونے والے طلباء سے بہت فرق ہے، اور اس کا کچھ حصہ ظاہر ہے کہ معاشرے کی طرف سے آتا ہے، میڈیا کی وجہ سے آتا ہے، انٹرنیٹ کی وجہ سے آتا ہے، پر میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی اداروں کا بھی اس میں بہت زیادہ کردار ہے، اور وہ ان کو پھولنے پھلنے کا موقع دیتے ہیں، ان کو تنقید کرنے کا موقع دیتے ہیں، ان کو سوال پوچھنے کا موقع دیتے ہیں، لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ ہمیں اپنے سلیبس کو، اپنے مینز آف ٹیچنگ کو بھی آگے لے کے جانا ہے، اور ہمارے طلبہ اب آگے نکل چکے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو ان کے برابر لے کے آنا ہے کیونکہ ان کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہیں۔ جی صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو جنگل میں آگ لگی تھی وہ اب گھر کی طرف آنا شروع ہو گئی ہے، فرق حبیب کی بھی مبینہ جو آڈیو لیک ہے وہ سامنے آ چکی ہے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ تیرا بات آڈیو آ گئی بحران آتا ہے، آٹے کا بحران آتا ہے، وہ وزارت کس کے پاس ہے، کون اس کو کنٹرول کر رہا ہے، یا کسی کو رکھیں گے یا کسی کو دینے کا ارادہ ہے؟ دیکھیے فی الوقت جو وزارت خوراک ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کا چارج وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس ہے، اور جب وزیر اعلیٰ کے پاس کوئی وزارت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائیسٹ لیول سے اس کو دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس پہ کسی وزیر کو لگایا جائے کہ نہیں، یہ فیصلہ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کریں گے مشاورت سے، اور اس پہ جب کوئی بات آئے گی وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ صاحب میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جنگل میں جو آگ لگی تھی وہ اب گھر کی جانب آنا شروع ہو گیا، تو مبینہ طور پہ فاروق حبیب صاحب کی بھی ایک آڈیو سامنے آ گئی ہے، تو حکومت ابھی بھی اس پہ کوئی پیرامیٹرز نہیں بنائے گی، چپ سادھے رکھے گی، صرف پریس کانفرنس سے سیاست کو چمکانے کی کوشش کی جائے گی، یا کوئی جو اخلاقیات ہماری گرتی جا رہی ہیں اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ آپ جس آڈیو کا ذکر کر رہے ہیں میرے علم میں وہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جنگل میں آگ جس نے لگائی